أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة. معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں برادر حدیث چیئرمین جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب کا، ان کے تمام تر رفقاء کا، ان کی پوری ٹیم کا، اسی طرح قاضی عبدالقدیر حموش صاحب کا، ابو بکر قدوسی صاحب کا، سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے چند لمحوں کے لیے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ بے شک طارق یزدانی صاحب کی یہ بات درست ہے کہ اچانک ان کو اس پروگرام کی اطلاع ملی تو انہوں نے آمد سے قبل کہا کہ آپ نے ہمارے پاس بھی آنا ہے، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے رفقاء اور ندیم بھائی کی مسجد کا جو اوپر والا فلور ہے اس کی تعمیرات کا افتتاح بھی کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات مسجد ہی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ رب العزت کے ایسے گھر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو مسجدیں ہیں آسمان سے ایسی نظر آتی ہیں جس طرح تم زمین سے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو، گویا چمک رہی ہوتی ہے۔ یہ زمین کے اوپر سب سے مقدس جگہ ہیں اور بازار زمین کے اوپر سب سے ناپسندیدہ جگہ ہیں، کیونکہ انسان مادیت پرستی کا شکار ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے بازاروں میں، اور مسجدوں میں لامحالہ طور پر اللہ کی یاد میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ ندیم بھائی وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب نے حدیث سنی بھی ہے، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا۔ اور اس گھر کے حوالے سے محدثین جو اس کے نیچے احادیث لے کے آئے ہیں وہ بھی متعدد ہیں۔ وہ گھر کتنا بڑا ہو، بعض لوگوں نے سمجھا پورے کا پورا اگر گھر بنایا تو محل بنتا ہے، لیکن محدثین اس کی تشریح میں جو حدیث لے کے آئے ہیں ان میں سے جو سب سے آخری حدیث ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی مسجد کے اندر، کسی میں سکت نہیں ہے پوری مسجد بنانے کی، تو وہ مسجد کے اندر اتنا حصہ ڈالے کہ جگہ کے پیسوں کے تناسب کے اعتبار سے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اس نے زمین مسجد کے لیے لے لی، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ اب بتائیے ایک گھونسلہ، چھوٹے سے چھوٹا گھونسلہ پرندے کا آپ خود اندازہ کر لیجئے، اور پھر ایک بات نہایت اہم ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مسجدیں یہ انسان کے لیے، مسلمانوں اور مومنوں کے لیے ایک بہت بڑے فرض کی ادائیگی کا سبب ہے۔ کس فرض کی ادائیگی کا سبب؟ کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث انسان یاد کر لے، اور آج آپ اگر صرف یہ حدیث یاد کر لیں گے تو کہنے والے کا بھی اور آپ کے آنے کا شاید مقصد پورا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مسجدوں سے اور بندہ مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ کیسے ہے، یہ ایک طویل بات ہے، لیکن اللہ کے بندوں با جماعت نماز مومن کے اوپر، مرد کے اوپر اللہ رب العزت نے با جماعت فرض کی ہے، با جماعت فرض کی ہے، اور با جماعت نماز کہاں ادا ہوتی ہے؟ مسجدوں میں ادا ہوتی ہے۔ یہ جو لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں، یہ بہت لمبا طویل باب ہے، ڈاکٹر فضل الہی کی اس حوالے سے ایک پوری کتاب ہے کہ مردوں کے اوپر نماز مسجد ہی میں با جماعت فرض ہے، الا یہ کہ شرعی عذر و سفر وغیرہ وہ آپ لوگ علماء سے بھی زیادہ، شرعی عذروں کا تو آپ کو ہمارے سے بھی زیادہ پتہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ان عذروں کا استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ بندہ مومن کی نماز کہاں پہ ہے؟ مسجد میں، اور کون سی؟ با جماعت ہے۔ اور یہ با جماعت نماز کا ادا کرنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اس سے میں اور آپ غافل ہیں۔ ایک حدیث اگر آپ سمجھ لیں، من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے الی صلاۃ مکتوبۃ، ایک نماز کو ادا کرنے کے لیے، کون سی کو؟ فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے با جماعت نماز جو اس کے پر فرض کی گئی ہے اس کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ آپ نے جملے کے اوپر غور کرنے ہیں،
فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس بندے کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ گویا کسی حاجی نے احرام پہنا ہو اور اس احرام میں وہ پورے کا پورا حج ادا کر لے۔ یہاں پر آپ نے رکنا ہے، غور کرنا ہے۔ آپ نے اشراق کے بارے میں حدیث سنی بھی ہے، وہ بھی مسجد کے ساتھ ہاتھ ہے، بیٹھے ذکر کیا، سورج نکلا، اس کا اجر و ثواب حج اور عمرے جیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہا اس کا اجر و ثواب حج اور حج جیسا ہے؟ تو بات مکمل تھی، لیکن رسول اللہ مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ بندہ جس کے بعد استطاعت نہیں ہے، حج کرنا چاہتا ہے، وہ ایک دن میں 5 حج کا ثواب لے سکتا ہے۔ کس عمل کے ساتھ؟ صرف وضو کر کے باجماعت نماز کے لیے نکلے۔ کاجر الحاج المحرم سے مراد یہ ہے، محدثین نے تشریح بھی کر دی، کسی کے ذہن میں کوئی شکال نہ رہے، وہ تشریح یہ ہے کہ حاجی احرام کب پہنتا ہے؟ جب اس کے پاس پیسے اکٹھے ہو چکے ہو، ٹکٹ خرید چکا ہو، سفر کا ارادہ کر چکا ہو۔ یہ ایک طویل داستان ہوتی ہے۔ ایک حاجی کئی مرتبہ حج کا احرام کب پہنتا ہے؟ جب 10 سال پیسے جمع کر چکا ہوتا ہے۔ کوئی 1 سال کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھونگری دی ہے، وہ فوری پیسے ارینج کرتا ہے، لیکن ٹکٹ خریدتا ہے، جہاز کی فلائٹ ہے، مینا میں جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے وضو کر کے نکلنے کی مثال اس حاجی جیسے دی ہے کہ جو حج کا احرام پہنتا ہے اور تمام کے تمام مناسک ادا کرتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ گویا آپ نے صرف وضو کیا، کس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور مسجد کی طرف چل پڑے۔ کیا اس حدیث میں ایمانداری سے بتلائیے یہ لفظ موجود ہے کہ نماز ادا کی؟ من خرج من بیتہ متطہرا، جو صرف گھر سے نکلتا ہے وضو کر کے باجماعت نماز کو ادا کرنے کے لیے، اس کا اجر و ثواب ایک حاجی جیسا ہے۔ اور اگر وہ نماز ادا کر لے گا، اگر وہ نماز ادا کر لے گا تو اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ اس بارے میں بھی محدثین نے کھول کھول کے بیان کر دیا۔ چلنے کے قدم کے آثار نوٹ کرنا، ان کا ایک ایک قدم لکھنا، ہاں، لیکن ایک نماز کے لیے جو بندہ مسجد میں آتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت ایک نماز کے بدلے میں 2 میزبانیاں تیار کرتے ہیں۔ اور صحیح حدیث کے جو دوسرے الفاظ ہیں، 2 محلات تعمیر کرتے ہیں۔ اگر آپ صرف ان میزبانیوں کی تشریح محدثین کے الفاظ میں سن لیں تو اللہ کی قسم آپ میں اور مجھ میں کبھی یہ استطاعت اور ہمت نہ ہو سکے کہ ہم باجماعت نماز کو مسجد میں نہ ادا کریں۔ ایک وقت کی میزبانی، ایک نماز سے کتنی میزبانیاں ملتی ہیں؟ 2۔ ایک نماز سے باجماعت مسجد میں ادا کرنے سے کتنے محل ملتے ہیں؟ 2۔ ان میں سے ایک میزبانی کا تذکرہ ایک حدیث میں ذرا سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی کی میزبانی ایک ہو رہی ہوگی، ایک موتی کا محل ہوگا، اس کے اندر 70 گھر یاقوت کے ہوں گے، ہر یاقوت کے گھر کے اندر 70 کمرے زمرد کے ہوں گے، ہر زمرد کے کمرے کے اندر ڈائننگ ٹیبل سجے ہوں گے، کتنے 70 دسترخوان سجے ہوں گے، اور ہر دسترخوان کے اوپر 70 کھانے پڑے ہوں گے، اور ہر کھانے کے 70 ذائقے ہوں گے، اور یہ جنتی کی ایک وقت کی میزبانی ہوگی۔ میں اور آپ غافل ہیں، باجماعت نماز چھوڑ دی، اس ایک میزبانی سے محروم ہو گئے۔ اور جو محل کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں گمان نہ ہوا ہوگا۔ یہاں پہ رکیے، ما لا عین رأت، حقیقت میں فرشتوں نے بھی جنت دیکھی ہے، رسول اللہ بھی گئے ہیں معراج کی رات میں، اور بہت سے لوگوں نے مخلوقات میں دیکھی ہے، حضرت آدم بھی آئے ہیں، لیکن حقیقی جو نعمتیں بھی بنہا اور پوشیدہ ہیں، ما لا عین رأت، دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت۔ اس کی محدثین نے جو ٹرانسلیشن کی ہے وہ عجیب ہے۔ عالم
قاری رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں نا، عالم بھی بیان کرتے ہیں، محدث بھی بیان کرتے ہیں، آپ نے سن لی ہے، لیکن جو اصل نعمتیں ہیں وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، وہ کسی کان نے سنی تک نہیں ہے۔ اور یہاں اگر بات ہوتی تو جنت کی وہ نعمتیں انسان کے سامنے آ جاتی، لیکن حدیث کمال ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ مثلا آپ کو بھی میں جنت کے تذکرے بیان کروں، نہریں بیان کروں، پہاڑ بیان کروں، آپ کے ذہن میں پہاڑ کا حقہ، سبزے کا حقہ، نہر کا حقہ، چشموں کا حقہ آ جاتا ہے نا، سوچتا ہے بندہ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ۔ انسان تخیلات کو جتنا مرضی دوڑا لے، جنت کی جو حقیقی نعمتیں ہیں وہ کوئی کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک تمثیل کے طور پہ سمجھایا ہے، وہ محل جو ایک نماز کے بدلے میں دو دو ملے ہیں۔ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ باجماعت نماز کے ساتھ تعلق ہے، سنتوں کا تعلق بھی ہے، نماز کے ساتھ اور بھی معاملات ہیں۔ لَبِنَةٌ مِّن ذَهَبٍ وَلَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ، ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، وَمِلَاتُهَا مِسْكُ الْأَصْفَرُ، اور جو درمیان میں سیمنٹ لگتا ہے وہ مسک کا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جنت کے وہ محلات اور میزبانیاں عطا کرے۔ بھائی ندیم کے لیے یہ خوشخبریاں ہیں، یہ بشارتیں ہیں۔ ایک بندہ خود نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ 20 بندوں کی نمازوں کا انتظام کرتا ہے، بتائیے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور ایک بات جمعیت اہل حدیث پاکستان کے حوالے سے، جیسے چیئرمین صاحب نے آپ کے سامنے جمعیت کے مقاصد اور منشور کو واضح طور کے اوپر رکھ دیا، ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اس علاقے کی انتظامیہ سے، اس سوسائٹی کی انتظامیہ سے اور پاکستان بھر کی انتظامیہ سے، جیسے یادانی صاحب نے آپ کو بتایا 1000 سے زائد مساجد ایسی ہیں جن کے کیسز ہمارے پاس پینڈنگ پڑے ہیں، کہیں پہ جماعت نہیں ہو رہی، کہیں پہ جمعہ نہیں ہو رہا، کہیں پہ نمازیں نہیں ہو رہی، یہ کس نے کھلوانی ہے؟ آج اس مسجد کے اندر بھی مجھے پتا چلا، علامہ صاحب نے بتایا کہ دوسری منزل کا آپ افتتاح تو کر رہے ہیں لیکن رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ یاد رکھیے، انتظامیہ اور ادارے نوٹ کریں کہ پاکستان کے اہل حدیث کوئی اقلیت نہیں ہے کہ جن کی مسجدوں کو جس کا دل چاہے روک لے۔ اللہ کے فضل و کرم سے نہ یہ مسجد رکے گی، نہ ان 1000 مسجدوں کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے مجھے آپ لوگوں کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ کس نے کرنا دفاع صحابہ؟ وہ حیدرآباد کا ملعون اٹھا، آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیا، حضرت عمر کے پتلے کو جلایا گیا کہ نہیں؟ اس شہید باپ کا بیٹا ہوں جس کے قول کو علامہ یزدانی صاحب نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس وطن کے اندر اگر ابو بکر و عمر کو گالی دی جائے گی میں کیسے سوؤں گا؟ آج ان کے بیٹے، آپ بھی ان کے روحانی فرزند ہیں، حضرت عمر کے پتلے کو جلا دیا گیا، ان کے اوپر تبرہ کیا گیا، ان کو پکڑا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کون دفاع صحابہ کرے گا؟ وطن عزیز کے اندر دفاع صحابہ کی ایک حتمی اور آخری گیری اگر کھیل لی ہے تو جلاس اور دیامیر کے شورا کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرانا پڑے گا۔ 13 اکتوبر پورے پاکستان کے اندر یوم احتجاج کے طور پہ منایا جائے گا۔ آپ دفاع صحابہ کے لیے 13 اکتوبر کو اپنی اپنی مساجد کے باہر احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ آغا باکر، وہ شرافت جن کو گرفتار نہیں کیا جا رہا، حکومت چاہتی ہے معافی تلافی ہو جائے، بارگیننگ ہو جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ کیسے چھوڑ دیا جائے؟ اللہ کی قسم، وطن عزیز پاکستان کے اندر ابو بکر کی توہین کرنے والے، عمر کی توہین کرنے والے، اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، سیدنا امیر معاویہ کا، بنو امیہ کا یہ جو جہنمی ہے، یہ آپ کے سامنے قصہ رکھتا ہے کہ مسئلہ بنو امیہ کا ہے، حضرت ابو سفیان کا ہے، حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ اللہ کی قسم، سیدنا امیر معاویہ حضرت ابو بکر جیسے متقی بھی بن جائیں تو کیا ابو بکر تبرے سے بچ گئی؟ حضرت عمر تبرے سے بچ گئی؟ یہ آپ کو وہم ڈالا گیا ہے، یہ آپ کو ڈیسینٹسائز کیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، حضرت ابو سفیان کے بارے میں نارملائز کیا گیا ہے۔ توہین کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ایک وقت آئے گا اہل سنت اپنے اس مقدسات کو اتنا احترام نہیں دیں گے۔ آج وقت ہے کہ آپ نے دفاع صحابہ کے لیے اس کا ساتھ دینا ہے۔ گنگوں کا، جنہوں نے کوئی کام نہیں کرنا، جنہوں نے مسلک کا جنازہ ابھی قاضی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ 40 برس بیت گئے ہیں، 40 برس مسلک، جماعت،
कौद, मिशन, नजरिया अल्लामा शहीद का कहाँ गया? अल्लामा शहीद जमात को जिस अरूज और तरक्की पे छोड़ के गए हैं, आज जमात पारा पारा है, मुंतशिर है। आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात के वफादार लोग हैं। अल्लामा तारिक महमूद यज़दानी गुजरात वफादारों का शहर है, तारिक यज़दानी का शहर है, सल्फी साहब का शहर है और कादी अब्दुल कदीर खामोश का शहर है। आपने अपने इन असलाफ की रवायात को लुटाना है। आपने जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का साथ क्यों देना है? मेरे लिए, मेरे नजरिए के लिए, तारिक महमूद यज़दानी के लिए। मैं और तारिक महमूद यज़दानी कभी भी आपको अपनी जात के लिए नहीं बुलाएंगे। जब भी बुलाएंगे दिफाए सहाबा के लिए बुलाएंगे, खत्मे नबूवत के लिए बुलाएंगे, हुर्मत रसूल के लिए बुलाएंगे। आप आने के लिए तैयार हैं? जमीयत के कांधे के साथ कांधा मिलाने के लिए तैयार हैं? शाना बशाना जमीयत का साथ देने के लिए तैयार हैं? फिर दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात के ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं हम। और वो दौलते जुनू मुझे और आपको कौन दे के गया? वो शहीद कायद, वो शहीद कायद कि जिसने ये कह दिया था। आज ये बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, नमाज का वक्त हुआ जा रहा है, तखीर हो रही है। अल्लामा शहीद ने भी उस वक्त के दरबारियों को वही बात कही थी जो इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा था कि तुम्हारा और मेरा फर्क जनादों के दरमियान वादे होगा। जिस दिन जनादों को उठाया जाएगा उस दिन तुम्हारा और मेरा फर्क वादे हो जाएगा। इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब ये कौल कहा था, तन्हा उनके जनाजे को देखकर हजारों लोगों ने इस्लाम को कबूल किया था। और फिर अल्लामा शहीद ने कसूर की तकरीर में इस जुमले को दोहराया था कि कसूर के दरबारियों और सरकारियों, एक दिन आएगा मेरा भी जनाजा उठाया जाएगा। तकबीर में वो इंटरव्यू भी छपा, उर्दू डाइजेस्ट में भी छपा। जनाजों के दिन फैसला होगा। फिर अल्लामा शहीद के जनाजे को उठाया गया। एक जनाजा उठा, अल्लाहु अकबर की सदा आई। कहां से आई? मस्जिद नबवी से आई, मदीना की मस्जिद से आई। आप लोगों ने उस शहीद के जनाजे को भी देख लिया। और उस दौर में उन सरकारियों और दरबारियों को, जैसे काजी साहब ने कहा, वही हमारा मनहज है, वही हमारा मंशूर है। मियां फजल हक को आज भी हम रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे, राहिमहुल्लाह। ये उम्मत गुजर चुकी, अल्लाह ताला उनके ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमाए। लेकिन मरकजी जमीयत कल भी अल्लामा शहीद के मुखालिफ नजरिए का नाम था। मरकजी जमीयत आज भी अल्लामा शहीद के मुखालिफत के नजरिए का नाम है। मरकजी जमीयत को अल्लामा शहीद के बेटे से, तारिक यज़दानी से, जाकिर से, मौलाना मंजूर से, अल्लाह की कसम सवाए इस बात के कोई इख्तिलाफ नहीं है कि ये अल्लामा शहीद के मिशन को उठाए करते। ये गली गली, नगर नगर, कूचा कूचा, ये गली गली कूचे कूचे में अल्लामा शहीद के नजरिए को बुलंद करते हैं। जिस तरह अल्लामा शहीद के बारे में काजी साहब ने कह दिया कि मरकजी जमीयत ने अल्लामा शहीद पर पर्चे कटवाए, आज उसी भाग दौड़ में दोबारा मसरूफ है। लेकिन इस तरह की कीचड़ पक्कियों से, इस तरह की धमकियों से, इस तरह के बुहतानों से लोगों की हकीकत आपको बात बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा। जय्यद किबार उलमा का वफद आया, किबार उलमा, उनके नाम चूंकि उन्होंने कहा ना बतलाए गए, उनके सामने पोस्टें रखी। अल्लाह की कसम उनकी आंखों में आंसू आ गए कि ये अल्लामा शहीद के बारे में हरदा सराई कर रहे हैं। और बुत शिकन किसने लिखा? अल्लामा शहीद के ऊपर इल्जाम किसने लगाए? इस कादी अब्दुल कदीर खामोश को अल्लामा शहीद का कातिल किसने बतलाया? मैं तो 8 साल का बच्चा था, मैंने नवाज शरीफ को कातिल का मैंने नहीं कहा। मैं तो 8 साल का बच्चा था, हमारे तो खानदान में किसी को मुद्दई नहीं बनने दिया गया। अल्लामा शहीद की FIR का किसने बनना था? अल्लामा शहीद के कातिलों को किसने गिरफ्तार करवाना था? और अब बंदा क्या करे, अफसोस बेशुमार सुहनहाए गुफ्तनी खौफे फिसाद खल्क से ना गुफ्ता रह गई। ये वो बंदा है जिसने अल्लामा शहीद के लिए मारे खाई, माल रोड की ऊपर लाठियां खाई। यही अल्लामा शहीद का जनाब कातिल है। किसको बचाने के लिए FIR में हेर फेर किया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस्लाह फरमाए और दीन के इस मरकज को क़यामत की दीवारों तक आबाद फरमाए। कल से इंशाअल्लाह इसकी ऊपर वाली मंजिल शुरू हो जाएगी। हम अपने भाई के साथ है, साथ देने के लिए तैयार हो। अगर किसी ने रुकावट डाली, उस रुकावट को तोड़ने के लिए तैयार हो, उससे टकराने के लिए तैयार हो। रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.